of all, we will see the hadith series of the today. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسحر والحمى. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں ایسی ہے جیسے ایک بدن کہ بدن میں جب کوئی عضو درد کرتا ہے تو سارا بدن اس میں شریک ہو جاتا ہے نیند نہ آنے اور بخار کی وجہ سے. یہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے. Dear viewers, listeners and students, I say you welcome in the series of my lectures. Our today's topic is the continuation of our previous topic, and that was the affidavit which has been taken from the Code of Civil Procedure 1908. Those who have not seen or listened the previous lecture or the previous part of the lecture for the affidavit, I advise them to first check the lecture 1 regarding the affidavit. I will try my best to put the link of that lecture in this lecture so that they could easily reach and see the rest part of the lecture. Here we see the remaining portion of the lecture for the affidavit. Which authority can authentic the affidavit? As to the authenticity of the affiant's signature by a taker of oath, such as the notary public or oath commissioner. بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا ہے یہاں پر کہ وہ کون سے صاحبان ہیں، وہ کون سے اربابان اختیار ہیں جو کہ ایفیڈیوٹ کی تصدیق کر سکتے ہیں. تو اختیار کے حوالے سے جو صاحب ایفیڈیوٹ دے رہے ہوں گے، ایفیڈیوٹ لکھوا رہے ہوں گے، کسی مقدمے یا کارروائی کے حقائق کے بارے میں اپنی جو سچا علم ہے اس کو تحریر کروا رہے ہوں گے، سب سے پہلے تو وہ شخص خود پابند ہے، وہ فریق خود پابند ہے کہ اس کے اوپر اپنا دستخط کرے. اور اس کے بعد عدالت میں چند معزز وکلاء صاحبان ہوتے ہیں جن کے پاس اسپیشل اتھارٹی ہوتی ہے ٹو نوٹرائز دا پبلک پیپرز اور ٹو کمیشن دی اوتھس، جن کو کہ نوٹری پبلک اور یا پبلک آف نوٹری یا اوتھ کمشنرز بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایفیئنٹ اوتھ کمشنر یا نوٹری پبلک وکیل صاحب کے پاس تشریف لے جائیں گے اور ان سے ان کا سیل اور سگنیچر ریسیو کریں گے. کچھ کیسز میں یہ نوٹری پبلک اور اوتھ کمشنر صاحبان جو ہیں ان ڈاکیومنٹس کی کاپیز کو اور ان کے ریکارڈ کو اپنے ریکارڈ میں بھی انڈورس کر لیتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں. ایفیڈیوٹ ایز اے پیس آف ایویڈنس، جیسے کہ ہم نے انٹروڈکشن میں پڑھا تھا پچھلے لیکچر کے کہ ایفیڈیوٹ کو بطور ثبوت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. An affidavit is admissible evidence, although some courts may require you to testify to the affidavit or they may consider it hearsay. یوں تو ایفیڈیوٹ کو عدالتوں میں ایک قابل قبول ثبوت مانا جاتا ہے، مگر بعض اوقات عدالتیں اس نوعیت مقدمہ کے حوالے سے مزید ایفیڈیوٹ کی یا تو تصدیق چاہتی ہیں یا بعض کیسز میں ان کو سنا سنایا ثبوت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. An affidavit may be taken as a proof of the facts stated therein.
چونکہ ایفیڈیوٹ میں کچھ حقائق بیان کیے گئے ہوتے ہیں، لہٰذا ایفیڈیوٹ کو ان بیان شدہ حقائق کے بارے میں ایک ثبوت بھی گردانا جاتا ہے۔ ایفیڈیوٹ از ناٹ ٹریٹڈ ایز ایویڈنس ود ان دا میننگ آف سیکشن 3 آف دا ایویڈنس ایکٹ۔ یوں تو سیکشن نمبر 3 ایویڈنس ایکٹ کے تحت ایفیڈیوٹ کو ثبوت نہیں مانا جاتا، مگر however it held by Supreme Court that an affidavit can be used as evidence only if the court so order for the sufficient reasons, namely the right of the opposite party to have the deponent produced for the cross examination۔ عدالتیں قانون کی تعبیر و تشریح کرتی ہیں، اور بعض اوقات جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو ماتحت عدالتوں میں بطور نظیر یا پریسیڈنٹ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر کوئی بیان حلفی جمع کنندہ اس کو جرح کے لیے پیش کرے اور عدالت معقول سمجھے تو پھر بطور ثبوت اس کو قابل قبول سمجھا جا سکتا ہے۔ ایفیڈیوٹ کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ پارٹس آف این ایفیڈیوٹ۔ دا ایفیڈیوٹ اسٹارٹ ود دا ہیڈنگ، اوپر سرنامے سے یہ شروع ہوتا ہے جس کے اوپر موسٹلی ایفیڈیوٹ ہی لکھا جاتا ہے، مگر دا ہیڈنگ میں بی میڈ آف اے کیس ہیڈنگ ایف دا ایفیڈیوٹ از فار این اوپن کیس اٹ میں سمپلی سے ایفیڈیوٹ۔ یوں تو میں نے آپ سے کہا کہ ایفیڈیوٹ کو ایفیڈیوٹ ورڈ کی ہیڈنگ سے ہی شروع کیا جاتا ہے، مگر کسی خاص مقدمے میں اگر ایفیڈیوٹ دیا جا رہا ہے جیسے اے بی سی ورسز ایکس وائی زی، تو پھر یہ ایفیڈیوٹ بھی اے بی سی ورسز ایکس وائی زی اسی مقدمے کی جو ٹائٹل ہیڈنگ ہے اس سے شروع ہوگا۔ دی ویری فرسٹ سیکشن کنٹین دا نیم اینڈ ریزیڈنس آف دا پارٹی۔ جس فریق یا فریقین کے درمیان میں یہ بیان حلفی ہے، جو صاحب اس کو دے رہے ہیں ایفینٹ، ان کا نام اور پتہ وغیرہ اس پہ درج کیا جائے گا۔ دی فالوئنگ پیراگرافس یوزولی ایچ کنٹین ون فیکٹ آفٹر دا فیکٹس آر لیڈ آؤٹ۔ ایک کے بعد دوسرا پیراگراف بتدریج ایک کے بعد دوسری حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، اور جب حقائق لکھے جائیں تو پھر نیکسٹ کمز دی سگنیچر لائن اینڈ دی نوٹری سیکشن۔ جس شخص نے یہ بیان حلفی جمع کی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر اپنا دستخط ثبت کرتا ہے، اور پھر نوٹری پبلک کے آفیشیل سگنیچرز اور سیل اس کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ وین یو سائن دا ایفیڈیوٹ یو آر سویئرنگ دیٹ دا فیکٹ ان دا ڈاکیومنٹ آر ٹرو اینڈ کریکٹ۔ دستخط کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایفینٹ اس بات کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ اس میں جو بھی حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ درست اور صحیح ہیں۔ سیئتھ ناتھ یہ ایک ٹرم ہے جو کہ پہلے تو بہت زیادہ استعمال ہوا کرتی تھی، اب آج کل یہ کم ہو گئی ہے، مگر اب بھی کچھ سینئر لائرز ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ when drafting affidavits some lawyers still add the phrase further affiant saith not at the end of the text of the affidavit just before the jurat where the affiant signs. Literally translated, further affiant saith not means the affiant has nothing further to say۔ یہ ایک حساب سے ایک کلوزنگ فریز ہوتی ہے، کلوزنگ سنٹینس ہوتا ہے جب ایفیڈیوٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جو ایفینٹ ہوتا ہے وہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے کہ دا ایفینٹ ہیز فردر سیئتھ ناٹ، اس کے بعد ایفینٹ مزید اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، تو اس سے ایفیڈیوٹ کلوز ہو جاتا ہے۔ کانسیکوینسز آف سائننگ این ایفیڈیوٹ۔ Since you are signing a document under oath, it is the same as testifying in the court of law. If you provide information that is false or lie on the affidavit, you could be fined for the perjury. ایفیڈیوٹ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی واقعے کی حقیقت کے بارے میں علم دینا، معلومات دینا، اور غلط معلومات دینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ عدالت کو غلط معلومات دی جا رہی ہو یا کمرہ عدالت میں غلط معلومات دی جا رہی ہو ایفیڈیوٹ میں۔ اور ایفیڈیوٹ میں اگر کوئی غلط معلومات دیتا ہے اور نیچے یہ لکھ بھی چھوڑتا ہے کہ یہ میرے علم اور یقین کے مطابق درست ہے،
تو پھر اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اور پرجری کے جرم کے تحت سزا بھی دی جا سکتی ہے. پرجری کیا ہے؟ دیٹ ہیز بین ٹیکن فرام دا پاکستان پینل کوڈ. اور انشاءاللہ ویسے تو یہ دھوکہ دڑی اور فریب کے زمرے میں آتا ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو پرجری پہ علیحدہ سے کوئی لیکچر بھی بناؤں گا. نیڈ فار این ایفیڈیوٹ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو ویسے تو ایک لسٹ ہے دنیا میں جن کاموں کے لیے ایفیڈیوٹس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن چند ایک جو امپورٹنٹ میٹرز ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. ٹو ویریفائی دا ریزیڈنس، کسی کی رہائش کی تصدیق کرنے کے لیے. ٹو میک فارمل اسٹیٹمنٹ ایز اے وٹنس ان دا کورٹ ہیئرنگ، عدالت میں کسی بطور گواہ جو کوئی بیان دیا جاتا ہے اس کی بابت. ٹو ویریفائی اے نیم چینج، اگر تبدیلی نام کا کوئی معاملہ ہے تو اس بابت. یوزولی نیڈڈ اف یو آر نیولی میرڈ اور گاٹ ڈائیورسڈ، نو بیاحتہ جوڑے اگر کسی معاملے میں لیگل پروسیڈنگز میں ہوں یا پھر طلاق کی صورتوں میں جو قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں وہاں پر بھی ایفیڈیوٹس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. ریورٹنگ بیک ٹو یور میڈن نیم، کسی نے اپنا نام اصلی نام بدل کر کوئی دوسرا نام رکھا اور اس کے بعد پھر اپنے اصلی نام کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس بابت ایک تصدیق دینی، ایک ایفیڈیوٹ دینا. ٹو کلیم ایسٹس اور پراپرٹی، اپنے اثاثہ جات یا جائیداد کے بارے میں دعویٰ کرنا تو وہاں پر بھی ایفیڈیوٹس دیے جاتے ہیں بطور پروف. ٹو کنفرم another person's identity if their identity has been stolen، اگر کسی کی شناخت کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ شناخت کیا جانا ہے تو اس کے بارے میں تصدیق کرنا کہ ہاں واقعی یہ فلاں شخص ہے اور اس کے والد کا یہ نام ہے اور اس کی ریزیڈنس یہ ہے جو کہ مجھے معلوم ہے، تو اس بابت ایفیڈیوٹ دینا. ٹو اسٹیٹ دیٹ یو ریسیو لیگل ڈاکیومنٹ، اور اگر کسی قسم کی کوئی قانونی کاغذات کی حوالگی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ایفیڈیوٹ دینا. کنکلوژن. In nutshell, an affidavit is a sworn statement that is in writing. Affidavits are usually used in the court or in negotiations. نتیجتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایفیڈیوٹ ایک بیان حلفی ہوتا ہے اور حلفاً اس میں تحریر کیا جاتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یا جو حقائق مجھے معلوم ہے یا جن حقائق کا میں نے تذکرہ کیا وہ میرے علم اور یقین کے مطابق صحیح اور درست ہیں. اور یہ زیادہ تر عدالتی کارروائیوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں ایفیڈیوٹس، اور دوسرے جو کاروباری ضروریات ہوتی ہیں ان میں بھی استعمال ہوتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ان دو لیکچرز کو سننے کے بعد اب آپ کے لیے ایفیڈیوٹ کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو گیا ہوگا. اگر لیکچر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں، کیونکہ اس چینل کے اوپر بہت ساری جو لیگل انفارمیٹو ویڈیوز ہیں، لیکچرز ہیں، وہ موجود بھی ہیں اور انشاءاللہ بہت سارے پائپ لائن میں جن پہ کام ہو رہا ہے آ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سے اسی طرح کی کسی انفارمیٹو لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. والسلام.